لوٹ آؤ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف۔ روزانہ درس قرآن جامع مسجد حضرت بابا فتح شاہ رحمۃ اللہ علیہ راج جنگ میں۔ آئیے سنتے ہیں علامہ صاحبزادہ طاہر منظور مرتضی کی زبانی۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ صدق اللہ العظیم۔ یاران گرامی، سورہ الفجر جو ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک کی 89 نمبر سورت ہے، اس سورت کی 14 آیتیں ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی تھیں، اور آج آیت نمبر 15 سے لے کر اور آیت نمبر 26 تک یہ 11 آیتیں ہم آج پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں ہماری عقل کے مطابق اس سورہ مبارکہ میں اصلاح اور تربیت فرمائی ہے۔ قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ قرآن پاک کا یہ ایک حسن ہے کہ ہم جہاں سے بھی قرآن پاک پڑھیں تو کئی دفعہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاید یہ میری ہی بات کی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں بنایا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، تو وہ خدا جانتا ہے کہ اس انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کیسی چیز اس کو چاہیے۔ اس لیے یہ اللہ کا کلام ہے، تو جب ہم پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ یا جب ہمیں ویسے سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے شاید یہ میری ہی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کرتے ہیں، فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ، پس بہرحال یہ جو انسان ہے یہ ایک ایسی عجیب چیز ہے کہ اذا مبتلاہ ربہ، کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، اس انسان کا رب اس کو آزماتا ہے۔ کس طرح آزماتا ہے؟ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، معاشرے کے اندر اس کو عزت دے کر اور اس پر انعامات کر کے۔ اب اس کے ایک ایک لفظ پہ آپ غور کریے گا کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انسان کو معاشرے میں، محلے میں، گاؤں علاقے میں عزت دے کر، اور دوسری آزمائش وَنَعَّمَهُ، اور اپنی نعمتیں اس کو دے کر آزماتا ہے، مال و دولت کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، جائیداد کی صورت میں نعمتیں دی، اور معاشرے کے اندر، علاقے کے اندر ایک عزت دی۔ فَيَقُول، تو اس وقت یہ انسان کہتا ہے کہ ربی اکرمن، کہ میرے رب نے مجھے بڑی عزت بخشی ہے، میرے رب نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، مجھ پر بڑا انعام کیا ہے۔ یعنی وہ اس مال و دولت کو، اس جائیداد کو اور اس عزت کو اپنی عزت کی وجہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میرا رب میری عزت کرتا ہے، اس وجہ سے اس نے یہ سارا کچھ مجھے دیا ہوگا۔ آگے دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی، فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، پس بہرحال جب اس کا رب اس انسان کو آزماتا ہے، یہ دوسری آزمائش ہے، اس آزمائش کا طریقہ مختلف ہے۔ کس طرح آزماتا ہے؟ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے۔ یہ بھی آزمائش ہے، پہلی بھی آزمائش تھی، اب دوسری آزمائش یہ بھی آزمائش ہے۔ یہ کیا ہے کہ انسان کا رزق اس پر تنگ کر دیا جاتا ہے، وسائل اس کے بند کر دیے جاتے ہیں۔
फ़यक़ूल, उस वक़्त ये इंसान कहता है, रब्बी अहानन, कि मेरे रब ने तो मुझे ज़लील व ख़ार कर दिया। अस्तग़फ़िरुल्लाह, कि मेरे रब ने तो मुझे ज़लील व ख़ार कर दिया है। यारान ग्रामी, ये दोनों मिसालें देने का मतलब ये है कि हम समझते हैं कि अगर हमें आसानियाँ सहूलतें मिल रही हैं तो इसका मतलब कि रब की बारगाह में हमारी बड़ी इज़्ज़त है, कि हमें जायदाद भी काफ़ी है, पैसा भी काफ़ी है, इज़्ज़त भी मिल रही है, मतलब अल्लाह की बारगाह में हम मकबूल हैं। और अगर हम पर कोई तंगी या कोई आजमाइश आ गई और कोई सख्ती आ गई तो हम समझते हैं कि मेरा रब मुझसे नाराज़ है और इस वजह से ये मुझ पर तंगी आ गई है। जबकि कुरान पाक ने इस नज़रिए का रद्द किया है कि ये गलत है, ऐसा अगर तुम सोचते हो तो ये सोच गलत है। ये दोनों आजमाइशें हैं आपके रब की तरफ से। अगर वो कुछ दे रहा है तो ये भी आजमाइश है, अगर कुछ ले लिया है तो ये भी आजमाइश है। और आजमाइश के अंदर नाराज़गी या राज़ी होना इसकी कोई सूरत नहीं होती। अल्लाह ताला राज़ी उस पर होता है कि जो जब आपके पास मालो दौलत आ रहा है उस वक़्त भी जो अच्छे रास्ते पर चलेगा, और अगर आप पर तंगी है तो तब भी जो अच्छे रास्ते पर चलेगा उसके लिए रब राज़ी है। रब आपका मालो दौलत देखकर आपसे राज़ी नहीं होता या आपकी तंगी देखकर आपसे नाराज़ नहीं होता, बल्कि रब तब राज़ी और नाराज़ होता है कि जब वो अपनी फर्मा बरदारी और नाफरमानी देखता है, अपनी ताअत और अपनी हुक्म उदूली जब देखता है तब वो राज़ी होता है या नाराज़ होता है। तो इसलिए अगर आपके पास मालो दौलत है, आप लोगों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, आप गुरबा के सर पे हाथ रखते हैं, आप अगर लोगों के साथ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मामला करते हैं तो आपका रब राज़ी है। अगर आप तंग दस्त हैं लेकिन उस तंग दस्ती में आप गिले शिकवे नहीं करते, आप अपने रब से शिकवे शिकायत नहीं करते, आप फिर भी अपने रब की रज़ा में राज़ी हैं, आप सब्र का दामन पकड़े रखते हैं, आप फिर भी तंगी के बावजूद आप हराम माल से बचते हैं, तो आपका रब आप पर भी राज़ी है। दोनों सूरतों में आपका रब आप पर राज़ी है। मालो दौलत का आना या तंग दस्ती का आना ये रब की रज़ा और नाराज़गी की अलामत नहीं है। अब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सुबहान अल्लाह, जिस तरह कुरान पाक की बात है यकीन करें हम वैसी कर ही नहीं सकते। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब इसको आज़माया जाता है रिज़्क़ की तंगी देकर तो ये कहता है कि मेरे रब ने तो मुझे ज़लील कर दिया। अब इसकी वजह बयान फरमाई, कल्ला, अल्लाह ने फरमाया नहीं, ऐसा नहीं है, तेरे रब ने तुझे ज़लील नहीं किया, बल्कि बल्ला तुकरिमून अल यतीम, ये जो ज़िल्लत तुझ पर आई है, ये तंगी तो तुझ पे आई है, ये इस वजह से है कि ला तुकरिमून अल यतीम, तूने यतीम की इज़्ज़त ही नहीं की, तूने यतीम के सर पे हाथ ही नहीं रखा, तूने यतीम के साथ इज़्ज़त का मामला नहीं किया, तो उससे नफ़रत करता रहा, जान छुड़ाता रहा कि मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तूने यतीम की इज़्ज़त नहीं की, इस वजह से ये तंगी है। वला तहाद्दून अला तामिल मिस्कीन, और मिस्कीनों को खाना खिलाने में तूने किसी को रग़बत ही नहीं दी। मतलब मैं अगर अमीर हूँ तो ज़ाहिर बात है मेरे दोस्त भी मेरे जैसे ही होंगे, तो मैं ख़ुद भी मिस्कीनों को खाना खिलाता और उनको भी रग़बत देता कि ये इस काम के करने की, यतीमों के मिस्कीनों के खाना खिलाने की, यतीमों की इज़्ज़त करने की। फरमाया ये तंगी जो है ये इस वजह से है कि वला तहाद्दून अला तामिल मिस्कीन, तूने मिस्कीनों को खाना खिलाने में किसी को रग़बत नहीं दी, और किसी को खिलाना तो दूर की बात है। फरमाया व तअकुलून तुरास अकलन लम्मा, और तू यतीमों की विरासत हड़प करता रहा, तअकुलून तुरास, तू विरासत खाता रहा, अकलन लम्मा, हड़प हड़प करके। अब हड़प हड़प करके कुत्ता खाता है, इस वजह से ये लफ्ज़ इरशाद फरमाया गया कि तू, अब मतलब इसका वाज़े ये है कि तू कुत्तों की तरह मुस्तहिक और यतीम बच्चों की विरासतें खा गया, और अमल तेरे ये हैं, व तुहिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा, और माल से तू बड़ी
ڈٹ کے محبت کرتا رہا، بڑی جم کے مال سے تو محبت کرتا رہا، لیکن یاد رکھ یہ سب کچھ تو نے کر لیا ہے، لیکن اذا کلا اذا دکت الارض دکن دکا، کہ یاد رکھ جب یہ زمین آپس میں ٹکرا دی جائے گی اور یہ زمین آپس میں پاش پاش ہو جائے گی، وجاء ربک، پھر تیرا رب جلوہ فرمائے گا، والملک، اور فرشتے آئیں گے، صفاً صفا، قطار در قطار، جب فرشتے آئیں گے تیرا رب بھی جلوہ فرمائے گا، وجیء یومئذ بجہنم، اللہ اکبر، ارشاد فرمایا وجیء یومئذ بجہنم، اس دن جب جہنم لائی جائے گی، یومئذ، اس دن، یتذکر الانسان، اس دن آدمی کو سمجھ آئے گی، اس دن آدمی سوچے گا، یتذکر الانسان، یہ انسان اس وقت سوچے گا کہ جب زمین کو دھنسا دیا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی، جہنم کو پیش کیا جائے گا، اور پھر جہنم کو جب انسان دیکھے گا تو اس عذاب کو دیکھ کر یتذکر الانسان، پھر انسان سوچے گا کہ آئے ہائے میں کیا کر بیٹھا تھا، میں کس طرح زندگی گزار بیٹھا، کاش کہ میں نے یہ عمل نہ کیا ہوتا، کاش کہ میں نے یہ حرکت نہ کی ہوتی، لیکن اللہ فرماتا ہے وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، لیکن اس وقت سمجھ آنے کا کیا فائدہ، اَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، اب یہ سوچنے کا کہاں وقت ہے، اب یہ سمجھ آنے کا کیا فائدہ ہے، یقول، اس وقت انسان کہے گا یا لیتنی، اے کاش، قدمت لحیاتی، کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے بھی کچھ بھیجا ہوتا، یعنی دنیا میں رہ کر آخرت کی زندگی کے لیے بھی میں نے کچھ بھیجا ہوتا، کوئی اعمال کیے ہوتے، فیومئذ، پس اس دن، لا یعذب عذابہ احد، اللہ کے عذاب جیسا اور کسی کا عذاب نہیں ہوگا، اللہ کی پکڑ جیسی اور کسی کی پکڑ نہیں ہوگی، اللہ کے، اللہ اکبر، فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، اس دن اللہ کے عذاب جیسا کسی کا عذاب نہیں ہوگا، ولا یوثق وثاقہ احد، اور اللہ کے باندھنے جیسا اور کسی کا باندھنا نہیں ہوگا، اللہ اکبر۔ یاران گرامی، یہ دنیا دارالعمل ہے، آج ہم عمل کر سکتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ ابھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی کچھ نہیں ہوا، ابھی سانسیں بھی چل رہی ہیں، ابھی توبہ کا وقت بھی ہے، ابھی زندگی کے بھی کچھ 4 دن باقی ہیں، آج ابھی بھی وقت ہے، ہم سنبھل سکتے ہیں، رب کے حضور رجوع کر سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، لیکن جب یہ سانسیں رک گئی اور آنکھیں بند ہو گئیں، پھر سارے وقت ختم ہو جائیں گے، ساری مہلتیں ختم ہو جائیں گی، پھر سوائے پچھتاوے کے اور کچھ باقی نہیں رہے گا۔ یاران گرامی، اس کی 3-4 آیتیں اور بھی ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، لیکن آج کے اس سبق میں میرا خیال ہم اپنے طور پر ہی سوچیں تو یہ سب سے زیادہ اچھا ہے، ہم سوچ سکتے ہیں، ہم کتنا اور بیان کریں گے، قرآن پاک نے ہر چیز کھول کھول کے بیان کرتی ہے، بتا دیا ہے سارا کچھ، اب ہر آدمی اپنی کتاب کا خود عالم ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نے ماضی کیسا گزارا ہے، اب اس کے مطابق خود غور و فکر کریں، اور یہ جو زندگی کے دن باقی ہیں ان کی قدر کریں، اور یہ گویا کہ سمجھیں کہ ہمیں توبہ کے لیے مہلت ملی ہوئی ہے، اور اس مہلت کو ضائع نہ کریں۔ جو بندہ چانس ضائع کر دیتا ہے وہ پھر ذلیل و خوار ہوتا ہے، تو کبھی بھی موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے، جیسے دنیا کے معاملے میں ہم موقع ضائع نہیں کرتے، اس لیے یہ آخرت کے معاملے میں، توبہ کے معاملے میں بھی یہ موقع ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر موت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ آخرت میں آسانی کا معاملہ فرمائے، اور اللہ تعالی موت سے پہلے ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔